شب کو شب برات اور شب شک اس لیے کہتے ہیں کہ بندار یعنی وہ شخص کہ جس کے ہاتھ میں وہ پیمانہ ہو کہ جس سے ذمیوں سے پورا خراج لے کر ان کے لیے برات لکھ دیتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنے بندوں کے لیے بخشش کا پروانہ لکھ دیتا ہے۔ اس کے اور لیلۃ القدر کے درمیان 40 راتوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک قول ہے کہ یہ رات 5 خصوصیتوں کی حامل ہوتی ہے۔ نمبر 1، اس میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے۔ نمبر 3، اس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ نمبر 4، اس میں شفاعت کا اتمام ہوتا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی اس رات میں یہ عادت کریمہ ہے کہ اس میں آب زمزم میں ظاہراً زیادتی فرماتا ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 شعبان کی رات کو اپنی امت کی بخشش کے بارے میں سوال کیا تو آپ کو تیسرا حصہ عطا فرمایا گیا۔ 14ویں رات کو دعا مانگی تو آپ کو 2/3 امت عطا فرمائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15ویں شعبان کی رات کو دعا مانگی، آپ کی تمام امت سوائے چند نافرمان اشخاص کے آپ کے سپرد کر دی گئی۔ امام بغوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوع روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان سے شعبان تک اموات لکھی جاتی ہے، یہاں تک کہ آدمی نکاح کرتا ہے اور اس کے گھر اولاد پیدا ہوتی ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے اس قول مبارکہ فیہا یفرق کل امر حکیم کے تحت روایت کی ہے، آپ نے فرمایا، 1 سال سے دوسرے سال تک امور شقاوت و سعادت، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب میں تحریر ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ امام جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں کہ خطیب بغدادی اور ابن نجار نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام شعبان کے روزے رکھ کر اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے، اور آپ کسی بھی ماہ کے تمام دنوں کے روزے نہ رکھتے تھے سوائے شعبان کے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شعبان کا مہینہ آپ کو بڑا پسند ہے کہ آپ اس کے روزے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے عائشہ رضی اللہ عنہا، کوئی نفس بھی پورے سال میں فوت نہیں ہوتا مگر اس کی اجل شعبان میں لکھ دی جاتی ہے، تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں اللہ کی عبادت اور عمل صالح میں مصروف ہوں۔ ابن ماجہ اور امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نصف شعبان کی رات آئے تو رات کو قیام کرو اور اس کی صبح کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت غروب آفتاب سے لے کر آسمان دنیا پر آ کر پکارتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی بیمار جو شفا طلب کرے میں اس کو شفا دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب شعبان کی رات رحمت خداوندی آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے، بس ہر شخص کو بخش دیا جاتا ہے سوائے مشرک شخص کے جس کے دل میں کینہ ہو۔ تمام اقتباسات اور حدیث مبارکہ سے حیا ہوتا ہے کہ شب برات بھٹکے ہوئے اور سرکش لوگوں کے لیے ایک دستک ہے جو آخرت کی زندگی کو بھول کر دنیاوی زندگی کے گورکھ دندوں میں بری طرح پنسے ہوئے ہیں۔ یہ رات ان کے لیے اپنے رب کی طرف بلاوا اور اسے منانے کی رات ہے۔ جب کوئی شخص کا ما حق ہو اس رات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں بسر کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، درود و سلام کے گجرے پیش کرتا ہے، گناہوں سے معمور دامن ذکر الہی سے صاف کرتا ہے، تو یہ رات اس کے لیے بہت سے انعام و اکرام لاتی ہے، تقدیریں بدل جاتی ہے، زندگی کے حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس ایک عظیم رات کو اس میں کار فرما روح کے مطابق گزارنے کی ہی بدولت ممکن ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت فرما دیتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ شب برات ہماری احوال کو بدل دیتی ہے۔ اگر انسان احسن طور پر اس کے لوازمات پورے کرے تو یہ رات گناہوں کے ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ رب کے حضور ندامت اشک کے آنسو بہائے
اور نالہ و فریاد کرے، اپنے صغائر و کبائر گناہوں کے لیے معافی کا خواستگار بنے، تو اس وقت بدحالی خوشحالی اور تنگی آسانی میں بدل جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک بے حد گناہ گار شخص نے صرف توبہ کا ارادہ کیا، ابھی مکمل طور پر توبہ نہ کی، مگر نیت و ارادہ کے سبب تقدیر بدل گئی اور جنت میں پہنچایا گیا۔ اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضل امت کا ایک گناہ گار اور سرکش شخص توبہ کرے تو کیا اس کی تقدیر نہیں بدل سکتی؟ بالخصوص شب برات کا تو اور افضل مقام ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روح سے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنا اور آہوازاری کر کے اپنے رب سے آئندہ گناہوں سے سچی توبہ کرنا ہے۔ شب برات ہمیں اس عمل کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ اس رات محاسبہ نفس، توبہ، تجدید عادت کے ذریعے دنیاوی اور اخروی فلاح کا سامان تیار کریں۔ شب برات کا دوسرے دنوں اور راتوں سے موازنہ کیا جائے تو شب برات دوسرے شب و روز سے بالکل مختلف ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات کی بجا آوری کا صلہ ہے۔ اس میں انسان کو رمضان مبارک کے روزوں کی ادائیگی کے عوض عید الفطر کی خوشی عطا ہوتی ہے۔ عیدین کا تعلق ہمارے باہمی معاملات سے ہے، احکامات کی بجا آوری کا صلہ اور انعام ہے۔ اگر ہماری روزمرہ زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں یہ احساس پیدا ہونا چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم آئے روز اپنے بہت سے اعزاء و اقارب اور دوست احباب کو کل نفس ذائقۃ الموت کے ارشاد کے مطابق اپنے سے رخصت کرتے ہیں۔ ان کا رخصت ہونا اصل میں ہمارے لیے دعوت فکر ہے کہ ہم نے اپنے لیے کیا سامان تیار کر رکھا ہے۔ شب برات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اسلام کے اصولوں سے عاری لوگوں کے خلاف ایک نکارہ ہے، جس میں باور کروایا جا رہا ہے کہ یہ یاس اور قوت تمہارے کیے ہوئے اعمال کی بنا پر ہے۔ تو یہ تھی ہماری ویڈیو شب برات کے متعلق۔ آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔